ایک عورت بولتی میں سال زکات سونا چاندی کو دھو کے پورا سنار سے دھلا کے رکھ لیتی ہوں، کیونکہ زکوٰۃ ہے نا بھائی، اللہ زکوٰۃ دے بولے زکوٰۃ دے دیتی ہوں۔ تو آپ کیسے بولیں گے کہ وہ دیوانی اس کو زکوٰۃ نہیں بولتے؟ زکوٰۃ اس کو بولتے کہ 2.5% 2.5 اپنے مال میں سے نکال کے خیرات کر غریبوں میں، اس کو زکوٰۃ بولتے ہیں۔ تو اب نہیں مانے کوئی تو اب کیسے منوائیں گے؟ تو منکر حدیث کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے قرآن میں، ہمارے پاس ہے۔ ہم بولیں گے ہمارے آقا نے یہ حکم اس طرح پورا کیا اور اس طرح پورا کرنا سکھایا ہے، لہذا زکوٰۃ اس کو بولتے ہیں۔ اب اس کے آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو رمضان کا مہینہ پائے تو اس کو چاہیے کہ فَلْيَصُمْ، صوم کرے۔ عربی میں اس کو صوم اور سیام کہتے ہیں۔ آپ حدیث کو تو نہیں ماننا ہے، قرآن سے قرآن ہی لے لے کا ہے، آپ کو قرآن کے علاوہ کچھ نہیں ماننا ہے۔ تو قرآن میں صوم ملے تو کیا، سیام ملے تو کیا، آپ کے پاس ایک ہی رستہ ہے۔ وہ رستہ یہ ہے کہ یا تو عربوں کو جا کے پوچھو یا نہیں تو ڈکشنری میں دیکھو۔ تو ڈکشنری میں صوم کے معنی ہے رکنا، رکنا صوم کے معنی ہے رکنا۔ تو اب کس چیز سے رکنا؟ وہ تو حدیث میں بتایا گیا ہے، کھانے سے، پینے سے، بیوی سے ملنے سے رکنا، لیکن قرآن میں تو صرف رکنا کہا گیا۔ رمضان کا چاند نظر آ جائے تو پورے مہینے میں رکے رہو، تو کہاں رکے رہو؟ گھر بند کر لے کے اندر گھر میں رکے رہو، وہیں کھا لیتے رہو، وہیں سو لیتے رہو، وہیں پی لیتے آرام کرتے رہو، تو ہو جائے گا روزہ۔ اگر ایک خر دماغ بولے کہ میں تو ڈکشنری سے اس کچھ روزہ سمجھتا ہوں اور یہی رکھتا ہوں بولے، تو اہل قرآن اس کو کیسے منع کر سکتے ہیں؟ اور اہل قرآن کے پاس کوسا روزہ ہے بھائی، ہم کو نہیں معلوم ان کے پاس کوسا روزہ ہے۔ اس واسطے کہ حدیث مانتے نہیں، اور حدیث میں روزہ اس کو کہا گیا ہے کہ آپ صبح سے لے کے شام تک۔ اب وہ یہ بول سکتے ہیں کہ ہاں ثم اتم الصیام الی اللیل، قرآن میں کہا گیا ہے کہ روزے کو شام تک پورا کرو، تو روزے کچھ معنی معلوم نہیں ہے تو کہاں شام تک پورا کریں گے؟ کیا پورا کریں گے شام تک؟ تو یہ مسئلہ ہے۔ تو قرآن سے روزہ نہیں ثابت ہوگا، نماز نہیں ثابت ہوئی، توحید نہیں ثابت ہوئی، اور زکوٰۃ نہیں ثابت ہوئی، روزہ نہیں ثابت ہوا۔ اب ایک 4 پلرز آف اسلام میں چوتھا کیا ہے؟ حج ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر اللہ کی خاطر بیت اللہ کا ارادہ کرنا لازم ہے جس کو وہاں تک پہنچنے کی طاقت ہو۔ اسی آیت سے حج کو فرض کیا قرآن میں۔ حج کا ترجمہ ڈکشنری میں دیکھو، اس کے معنی ہیں قصد، ارادہ، ٹارگٹ کرنا کسی چیز کو، اس کو کہتے ہیں حج۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ بیت اللہ کا حج، بیت اللہ کا حج کیا ہے؟ تو بہت سے بہت یہ بولے گا آدمی بھائی اللہ کا گھر جو مکے میں ہے اس گھر کو جا کے دیکھنا، بس ختم۔ اتنے معنی نکال سکتا ہے حج کے معنی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بنتے۔ تو اب ایک آدمی یہاں سے جا کے یا وہاں سے جا کے جو ہے بیٹھا، جا کے دیکھ رہا اچھا ایسا ہے کعبۃ اللہ، اچھا ماشاء اللہ بہت اچھا ہے بول کے آ گیا، کیا حج کو گئے؟ ہو گیا حج میرا۔ کیسا ہوا بھائی حج؟ ارے اس کا اللہ ارادہ کرو بولے، ارادہ کرا گیا، دیکھ لے کے آ گیا خسرت، تو ہوتا کیا اس کا حج؟ ارے بھائی طواف کرنا ہے، صحیح کرنا ہے صفا مروہ کی، مزدلفہ جانا ہے، مینا جانا ہے، مشعر حرام پر ذکر کرنا ہے، عرفات میں وقوف کرنا ہے، طواف زیارت و طواف افاضہ اور طواف وداع کرنا ہے، اور کنکریاں ماننا ہے، یہ سب چیزیں کرے تو حج ہے۔ مگر یہ ملے گا حدیث میں، ان کو حدیث ماننا نہیں، تو جب حدیث ماننا نہیں ہے تو حج کہاں سے بنے گا ان کا حج ہی نہیں بنے گا کچھ بھی، تو کسی دین پر عمل نہیں کر سکتی۔ اس لیے یہ پاگل کیا کرتے ہیں، 3 نماز پڑھتے ہیں صرف، وہ بھی 2 رکعت ہی پڑھتے ہیں، اس لیے کہ اتنا ہی قرآن سے ثابت ہوتا، 5 نمازیں قرآن سے ثابت نہیں ہوتی ان کے نزدیک، کیونکہ اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، اللہ نے یہ فرمایا نماز 2 کناروں پہ پڑھو، دن کے اور رات کے ابتدا میں پڑھو، تو فجر، مغرب، عشاء
ختم. ظہر اثر ان کے پاس ثابت نہیں ہوتی, ذرا وہ مشکل نماز بھی ہے تو ان کے پاس ثابت بھی نہیں ہوتی, اور اس کے بعد انہوں اس پہ عمل بھی نہیں کرتے. اور دوسرے یہ ہے کہ 2 ہی رکعت پڑھتے ہیں, اس واسطے کہ 4 رکعت اور 3 رکعت قرآن سے ثابت نہیں ہوتا. اور اسی طریقے سے ٹائم مقرر نہیں ہے, کبھی بھی پڑھ لیتے ہیں, اس لیے کہ نمازوں کے ٹائم قرآن سے ثابت نہیں ہوتے, یا ثابت ہوتے ہیں تو بس اتنا صبح میں, دوپہر, مغرب میں, عشاء میں, بس اتنا. تو میرے عزیزو, آپ ذرا سوچو کہ یہ دین کیا دین ہے جو حضور کو نہ مان کر اور حضور علیہ السلام کی باتوں کو نہ مان کر دین کیسے بنے گا. یہ تو میں خالی آپ کو موٹے موٹے 5 ارکان کے بارے میں بتایا ہوں. باقی قرآن میں جتنے احکام نازل ہوئے ہیں, کوئی حکم نبی کی سنت کے بغیر ثابت نہیں ہو سکتا, اور کسی حکم پر عمل کرنے کا طریقہ نبی کے بغیر مل نہیں سکتا. جب نہیں مل سکتا تو پھر کیسے یہ دین ہوگا. اس وجہ سے دین قرآن کو کہنا اور قرآن کے علاوہ ہم کچھ نہیں مانتے یا مانتے ہیں پر محفوظ نہیں ہے, یہ سب سراب ہے, فراڈ ہے, دھوکہ دینا ہے, دھوکہ کھانا ہے. اس وجہ سے اس طبقے کی بات کبھی نہیں ماننی, سننی بھی نہیں ہے. اپنے کو ذرا ڈاؤٹ بھی ہو گیا کہ انہیں صرف قرآن پہ چلتا, صرف قرآن پہ, اگر ڈاؤٹ بھی ہو گیا تو وہ کرو جو حضور کہتے ہیں, اِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. جب تک تم سچے مسلمان نہیں بنتے, ہمارے تمہارے درمیان میں لوہے کی دیوار کھڑی ہوئی ہے, ہمارے تمہارے درمیان میں کوئی واسطہ نہیں, کوئی رشتہ نہیں ہمارا تمہارا. یہ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه. تو اس کی طرف ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس کو فکر کرنے کی. اور معاملہ بہت پیچیدہ ہے اور بہت طویل ہے, اور ان کی باتیں اور ان کے عقیدے اور ان کے خیالات اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتیں لے کے بیٹھے نا تو اس کو تو بھائی 6 گھنٹے چاہیے, تو بات تو اس طرح ختم ہو نہیں سکتی. اس لیے میں نے آپ کو موٹی موٹی باتیں بتا دی. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو